جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہم آئے ہیں جھیل سیف الملوک۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بہت سردی ہے، پر برف نہیں ملی ہمیں۔ ہم اوپر ہی بیٹھ گئے، نیچے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، راستہ ہی ہے بس۔ آیت یہاں دیکھو، ہائے کرو۔ تھوڑا بھی ادھر آؤ۔ ہاں جی، کیسی لگی جھیل؟ اچھی ہے جی، بس راستہ بہت خطرناک ہے۔ پورب یہاں دیکھ لو، او مائی گاڈ۔ پورب نا وہ بنی ہوتی ہے ہنٹر، ہر جگہ پہ پتھر اکٹھے کر رہی ہے۔ دس از ٹو مچ۔ اب جی یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی آپ لوگوں تک ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ والد صاحب ایک شہزادہ تھا مصر کا، بادشاہ کا بیٹا۔ اس کو خواب آئی، خواب میں یہ جھیل کو بھی دیکھا، یہاں پری کو بھی خواب میں دیکھا تھا اس نے۔ اس سے پہلے انسان کی وادی یعنی تھی، یہ جنوں پریوں کا علاقہ تھا، یہ پرستان علاقہ اس کو کھلایا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ یہ پریوں کا دیش تھا۔ ان چیزوں کی حکومت بادشاہی چل رہی تھی ان علاقوں میں۔ وہاں سے شہزادہ اپنے گھر سے نکل پڑا، ایک سال کہانی سنو اور پڑی کی تلاش کرتی گزر گیا، بیچ میں پھنس گیا۔ اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا رستے میں، اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے۔ ملکہ پروت یہ ہے جس کے اوپر گہرا بادل آ گیا جی۔ اچھا، یہ ملکہ پروت ہے، یہ وہ ملکہ ہے کہ جس کے اوپر ملکہ پریوں کی رہتی تھی، اس کا بسیرا تھا۔ انسان کو اس وقت بھی وہ چیزیں جانے نہیں دیتی، اوپر چڑھنے نہیں دیتی، اچھا گرا دیتی ہیں، مار دیتی ہیں۔ یہ سر نہیں ہوئی کسی سے اس وقت تک سر نہیں۔ اچھا، جس وقت شہزادے کو پھر اسی اللہ کے ولی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی تو اس کی مدد میں دو جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تھا۔ یہ اوپر مسجد بھی ہے، یہ چھوٹی آبادی ہے جی، پہلے نمبر مسجد ہے، اس طرف سے پانی کا رستہ تھا، اوپر سے نالا۔ اچھا یہ نالا نہیں تھا، یہ جیسے پہاڑ پورا بند تھا۔ جی جی، یہ جھیل اتنی تھی کہ ان پہاڑوں کے نیچے نیچے سب جھیل تھی، پانی تھا۔ اچھا، 40 دن چیلا کاٹا، 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات ہے، اس نے دیکھا کہ جھیل میں پری اتر کے کھیل رہی ہیں، نہا رہی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے۔ اس وقت شہزادے کی نگاہ پڑی، شہزادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے انہیں جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے، سب پری نے اپنے تاج کنارے پر رکھے ہوئے، جنہوں نے اس کا تاج اٹھایا تو لے کے شہزادے کو دے دیا۔ پری جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر نکلی تو اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج غائب ہے۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ وہ تو ڈر کی ماری چلے گئی، بھاگ گئی، اکیلی رہ گئی۔ ملکہ شہزادہ سامنے آ گیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ جلدی کر میرا تاج دے دی کہ میں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ جین یہاں پہنچ کے آپ کو بھی تو مجھے بھی ختم کرے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا جو کچھ اللہ کرے گا میرے ساتھ چلا۔ یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف۔ یہ ناران کے اندر اس وقت میں ایک جنگل بیابان تھا، اور یہ کوئی کاف علاقہ تھا ناران کا، غان کا، جتنا بھی تھا، انسان کی وادی نہیں تھی کوئی۔ اللہ سے دعا مانگتے گئے، اللہ نے انہوں کی دعا کو قبول کیا۔ جو پریاں واپس گئی تھی انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو اطلاع دی کہ آج ہم سے ملکہ تو جدا ہو گئی جھیل میں۔ دیو پہنچا تو دیو نے یہ جھیل کو چھوڑا یہاں سے۔ اچھا، یہ پہاڑی ٹوٹی ہے تو یہ نالا بنا ہے، یہ سیلاب دی ہے۔ سیلاب جا کر جھیل میں پہنچا، پری اور شہزادہ اگر رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں بچا۔ اس وقت زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر ایک غار بن گیا، جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے۔ وہ غار اس وقت بھی موجود ہے، نیچے جا کے اچھا دیکھ سکتے ہو غار کو بھی ناران میں، جس کے اندر ٹارچ روشنی اس وقت بھی کام نہیں کرتی۔ اللہ کی شان کی، اللہ کی شان۔ پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو سر ٹاپ تک گیا۔ بابو سر ٹاپ سے آگے ایک اسکردو سائڈ پر دیوسئی پلین ایریا ہے، دیوسئی کا نام مشہور ہے اس دیو سے، کہ وہ دیو جا کے اس پہاڑ کے اندر گھومتا رہا، پھرتا رہا، اس کو پری نہ ملی۔ اگر جا کے ایک پہاڑ پہ اس نے چھلانگ لگائی ہے غصے سے، صدمے سے، اسی پہاڑ کے اوپر کہتے ہیں کہ دیو گرا ہے تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے انہیں جنہوں نے بعد میں نکال کے لے کے مصر تک پہنچایا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس لیے نام اس کا پڑا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی ملاقات۔ تو پری کا نام کیا تھا؟ یہاں سے اس کو پری حاصل ہوئی، کامیاب ہو کے شہزادہ لے کے مصر کو گیا۔ اس کے بعد لوگ آنے شروع ہوئے،
اور اس وقت تک جھیل کی گہرائی اور اس کی ڈیپ جو ہے انگریز گوروں نے نہیں معلوم کر سکی. زمین کی ڈیپتھ نہیں پتہ لگی آج اس وقت تک کہ درمیان میں کھائی ہے کھائی جس کے اندر سے ذاتی چشمے بیچ میں انہوں کے ساتھ ساتھ گرائی جا رہی ہے. اور سردیوں میں یہ جھیل جم جاتی ہے دسمبر میں, اس کا شیشہ بن جاتا ہے, اس کے اوپر انسان چل پھر سکتا ہے. اور اس وقت تو رستے کھلے ہوں تو تب آ سکتا ہے بالکل. جی. اور 3 مہینے کا مین سیزن ہے باجی صاحب ان علاقوں کا, جون جولائی اگست. اس کے بعد سردی بھی ہے, اس کے بعد پھر برفباری بھی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کچھ اس کی معلومات تاریخ اسٹوری سیف الملوک کے بارے میں. اللہ پاک آپ لوگوں کو زندگی دیے. بس دعا کر دیجیے گا, ہر قسم کی مدد فرمائے. اچھا جی, یہ سٹوری آپ نے سن لی ہے, یہ جھیل سیف الملوک کی سٹوری ہے. پتہ نہیں ابھی اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے, لیکن فی الحال اتنے سے باقی جا کے جانے کی نہیں کر لیا. سن لی ہے سٹوری, یہ سٹوری ہے. اور یہ سٹوری وٹوری کوئی نہیں ہے, یہ لوگوں نے ان لوگوں نے نا صرف اپنے ہی روزی رزق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اصلی سٹوری یہ نہیں ہے. نہیں ہے. تو آپ نے پڑھی ہے یہ پری اور جن کی سٹوری جو ہے نا, اس میں دیو کہاں سے آ گیا, وہ کہاں سے آ گیا جی. جن مر گیا تو گر گیا, تو وہ تو پری کو ہی اٹھا کے لے گیا تھا یہاں سے, جہاں تک میں نے سنا ہوا ہے. تو وہ پری نے بدوا دی تھی اس کو, جن کو. ہاں, دماغ خراب ہے تمہارا. اچھا جی, اب میں آپ کو جا کے ناران میں اپڈیٹ کروں گی باقی کا, ٹھیک ہے. گھوڑے کی رائڈ بیٹا یہاں پہ ڈینجرس ہے.